السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ ربوہ چناب نگر کی پہاڑی کی دوسری طرف ہے، جو دریا کے ساتھ ساتھ اور پہاڑی کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اس لیے کہ اس کو جب میں نے خریدنا چاہا تو جو مالک تھا وہ بہت متعصب تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس زمین کو کسی احمدی کو مرزئی کو نہیں دینا، دریا میں روڑ دوں گا۔ لیکن اس نے چند ماہ بعد پھر ایک اپنے رشتہ دار کو وہ زمین دے دی اور اس نے اس میں آ کر کھیتی باڑی شروع کی، مکان بنایا، ڈیرا بنایا، ٹیوب ویل لگایا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال تک انہوں نے کاشت کی، تو پھر یہ زمین پر 1973 میں بڑا سیلاب آیا اور ان کا ڈیرا، مکان، ٹیوب ویل، فصل سب تباہ ہو گئے اور ڈیرے کی جگہ پہ 6-7 فٹ پانی کھڑا تھا، فصلیں ڈوب گئیں۔ تو اس نے بارش جو ہے وہ لگاتار 1 ہفتہ ہوتی رہی، تو وہ لوگ پھر اس اپنے سامان کو لے کر پہاڑی پر انہوں نے پناہ لی، اور بارش بھی ہو رہی تھی اور سب کچھ بھیگ گیا، آٹا دانے وغیرہ سب۔ تو انہوں نے پھر خدا سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ ہم یہ زمین چھوڑ جائیں گے، آپ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طوفان نور سے بچائے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ پانی جب اترا تو اس نے زمین کو فروخت کرنا شروع کر دیا۔ 1973 سے لے کر 74، 75، 76 تک کوئی اس کا گاہک نہ بنا۔ آخر میرے تک بات پہنچی پھر دوبارہ، تو پھر اس کے ساتھ سودا ہوا اور پھر چونکہ اس کے داماد کے نام یہ زمین تھی، اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، تو میں نے اللہ توکل کر کے اس پر پھر اس کے ساتھ سودا کر کے اس کو پابند کیا کہ رقم میں نے دینی ہے اور بیان تم نے دلوانے ہیں۔ تو اس طرح بیانوں کے وقت بھی کچھ اس کو مشکلات پیش آئیں، لیکن اس نے اپنا قابو کر کے، کنٹرول کر کے اس کو میرے نام پھر لگوایا۔ اور یہ تھی اس زمین کی کہانی جو آج سرسبز اور خوبصورت سین، ایک طرف دریا ایک طرف پہاڑی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک قسم کا انعام کیا تھا، اور اس انعام کے نتیجے میں پھر آج یہ باغ و بہار جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، میری اس میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو اس کے ساتھ میں چند فطری قوانین آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سچ، اگر آپ زندگی میں سچ بولنا شروع کر دیں گے
تو ہوتا بہت مشکل ہے سچ بولنا، مگر اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہی بانٹتا ہے، اس لیے خوش مزاج رہیے اور خوشیاں بانٹیے۔ ایک عالم دین جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ علم بانٹتا ہے، اور دیندار آدمی دین بانٹتا ہے، غم زدہ آدمی غم بانٹتا ہے، خوف زدہ آدمی خوف بانٹتا ہے۔ اس لیے زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہو اسے ہضم کرنا سیکھیں، اس لیے کہ کھانا نہ ہضم ہو تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، مال و دولت ہضم نہ ہو تو ریاکاری پیدا ہوتی ہے، بات ہضم نہ ہو تو چغلی اور غیبت بڑھتی ہے، غم ہضم نہ ہو تو مایوسی بڑھتی ہے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیں، با اخلاق زندگی گزاریں، خدا کی مخلوق سے ہمیشہ محبت کا سلوک کریں، خواہ کوئی ہو۔ تعلق کو معمولی باتوں سے نہ توڑیں، ہو سکتا ہے کل وہی آپ کے کام آئے اور تمہیں دل میں شرمندہ ہونا پڑے۔ اس لیے باتیں ہوتی رہتی ہیں ملنے جلنے والوں سے، لیکن تعلق کو توڑنا یہ گناہ ہے۔ جو کوئی حسن سلوک کرے اس کا شکریہ ادا کریں، اور جو کوئی خدمت کرے اس کا احسان کر کے واپس کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی بھی کسی سے لا تعلقی میں جلدی نہ کریں، اسے موقع دیں، خدا کی مخلوق سے فرض سمجھ کر اس کی خدمت کریں، صدقہ دیں کہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، خدا کی یاد میں زیادہ وقت گزاریں، اس سے خدا قریب ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا برا نہ سوچیں، اس سے سکون قلب ملتا ہے۔ غیبت نہ کریں، غیبت کرنے سے دل پہ سیاہ داغ لگ جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ غیبت کیا ہوتی ہے جی؟ سچی بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ سچی بات کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ شخص موجود نہیں ہے تو یہ اس کی غیبت ہے۔ اگر وہ اس میں برائی ہے اور وہ موجود نہیں ہے، آپ اس کی بات کرتے ہیں تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو اگر اس میں برائی نہیں ہے تو آپ اس کی برائی بیان کرتے ہیں تو یہ اس پر الزام ہے۔ اس لیے اس میں دو فرق ہیں۔ اگر اس میں برائی ہے آپ بیان کرتے ہیں کسی کے پاس اس کی غیر موجودگی میں تو یہ غیبت ہو گئی۔ اگر اس میں برائی نہیں ہے تو اس کی غیر موجودگی میں آپ کسی سے بیان کرتے ہیں تو یہ اس پر الزام ہے۔ تو غیبت کی سزا سیدھا دوزخ ہے، اور الزام کی سزا جو اس میں نہیں ہے اس کی سزا اسلام میں 80 کوڑے ہے۔ اس لیے ہمیں ان برائیوں سے خاص طور پر بچنا چاہیے کہ نہ کسی کی غیبت کی جائے، نہ کسی پر الزام لگایا جائے۔ جو بات آپ کو یقین ہو، آپ کے سامنے ہو، آپ وہی بیان کریں، اور کسی سے سنی ہوئی بات بھی آگے بیان کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے کسی سے جو آپ بات سنتے ہیں لیکن آپ نے تصدیق نہیں کی، آپ اس پر یقین کر لیتے ہیں، اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فساد بڑھتا ہے، لڑائیاں جھگڑے بڑھتے ہیں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں۔ کیونکہ آپ کو جب یقین نہیں ہے تو آپ وہ اس بات کو اگر آگے کریں گے تو آپ کو یقین اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے وہ بات ہوئی ہو۔
اس لیے سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بات کرنے کی اگر ضرورت ہو تو پہلے اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ جس نے آپ کو بات بتائی ہو آپ اس سے اس کی تصدیق کریں، پھر آگے بات بتائیں، پھر تو بات بنتی ہے۔ وہ اسی حالت میں بنتی ہے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے، اگر آپ کے متعلقہ نہیں ہے وہ بات، تو پھر اس بات کو آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی برائیاں پھیلتی ہیں اور لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں، معاشرے کا سکون خراب ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے ہمیشہ ہمیں پرہیز کرنا چاہیے جس سے معاشرے میں بدمزگی، لڑائی جھگڑا اور بدسلوکی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس زندگی کو ایک جنت کی زندگی بنا کر گزارنی چاہیے۔ آپ کو کسی کے ساتھ کوئی دل میں کوئی بات نہ ہو، حسن زنی سے ہمیشہ کام لیں۔ بد زنی جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو ذلیل و خوار کرتی ہے، یعنی بد زنی وہ ہوتی ہے کہ آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہاں اس نے میرے ساتھ میری بات